السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج ہفتے کا دن ہے، امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہت سے لوگوں کے لیے ویکینڈ بھی ہے، بہت اچھی اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے۔ آن دیٹ نوٹ شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ۔ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوگا کہ جس میں پاکستان نے ایک اور مائلسٹون اچیو کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس جو ہے وہ 57,000 پوائنٹس کو ٹچ کر چکی ہے، بلکہ انفیکٹ کراس کر چکی ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند عمل ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ معاشی چیلنجز تھے، خاص طور پر اس سے باہر نکل میں بہت اہمیت کی ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال جی اسے ڈسکس کریں گے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس اور بہت اہم ڈیولپمنٹس گزشتہ روز ہوئیں، جس میں کسی گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ ساتھ ساتھ علماء مشائخ اندرونی اختلافات ختم کریں اور بغیر لسانی و فرقہ وارانہ امتیاز پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ یہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹس آئیں کل آنریبل آرمی چیف صاحب کی جانب سے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان سے ملاقات کی، اور ساتھ ساتھ علماء کرام اور مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ بہت اہمیت کی حامل تھی یہ میٹنگ، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آرمی چیف صاحب بھی کہتے رہے کہ سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور علماء مشائخ جو ہیں خاص طور پر جو جن کی عوام بات سنتی ہے، جن کی جو برین جن کی کہتے ہیں کہ جی سازی کر سکتے ہیں، دماغ سازی کر سکتے ہیں، سوچ کو بہتر کرنے کی بہت بڑا کردار ہے، تو یقیناً علماء مشائخ کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ظاہر ہے جو ڈیولپمنٹل جو انسان کی جو سوچ ہے اسے ڈیولپمنٹ کرتی ہے وہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طیب قریشی صاحب، چیف خطیب ہیں چیف مسجد محبت خان پشاور۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت۔ مولانا صاحب پہلے تو آپ جی پلیز، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی پہلے آپ کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ، پوری قوم کو بالکل مولانا صاحب، کل کی جو آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہے تمام علماء کرام سے، یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی ٹائمنگ بھی خاص طور پر، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان مستحکم ایک اپروچ لیے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی چیلنجز ہوں یا پھر معاشی چیلنجز ہوں۔ کل کی ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے دعوت دی۔ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا کل ایک اہم ترین دن اور تاریخی دن تھا۔ جی ایک تو یہ کہ تمام چوٹی کے علماء پاکستان بھر کے مساجد، مدارس، سارے شیوخ، مشائخ، جی خانقاہوں کے اور تمام مسالک کے، وہ الحمدللہ وہاں پہ موجود تھے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں جی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں پاک فوج کے اور اس قوم کے، ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا اس مشاورت کا اور سب کو مدعو کیا، جی تو اس کے نتائج یقیناً وہ تو ساری قوم نے دیکھے کہ تمام مشائخ نے، تمام مسالک کے علماء نے آرمی چیف جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کو مکمل اپنی تائید کا یقین دلایا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا، جو انہوں نے حالیہ دنوں میں اقدامات اٹھائے ملک کی استحکام کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے، اور یقیناً علماء کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ کا بیانیہ، نیریٹو، ذہن سازی اور اصلاح معاشرہ اور وطن سے محبت کی اہمیت، وطن کے حقوق، پاکستان کے مفادات، تو ایک بڑی طویل اور لمبی نشست ہوئی، اور یقین جانیے کہ ہم تو اتنے جذباتی تھے کہ گویا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو ہم نے وہی تصور دیکھا ماشاءاللہ، اکٹھے جمعہ پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی صلاحیتوں سے نوازا، اور بڑے ہی یعنی جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب میں بڑی خوشی بھی تھی، بڑا اطمینان بھی تھا، اور ظاہری بات ہے جب آپ بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ساروں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور انشاءاللہ دعا گو بھی تھے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں، جیسے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ پاکستان انشاءاللہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا،
اور دو ٹوک موقف تھا کہ اس ملک میں تکفیری فتوے، جی مسالک کی بنیاد پہ جھگڑے، بیان بازیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ یہ پیغام پاکستان کی روح سے حرام بھی ہیں، اور جی علماء نے دوبارہ تجدید بھی کی، یعنی تجدید عہد کیا کہ پاکستان میں انشاءاللہ نہ ان چیزوں کی اجازت دیں گے، نہ دی جا سکتی ہے۔ ہم اپنی ریاست کے ساتھ، رائٹ رائٹ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بے شک مولانا صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ تمام جو مکاتب فکر تھے وہ علماء اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر آرمی چیف صاحب کی کال پر، اور یقیناً جس طرح کل ملاقات کی ہے، یونٹی کا ایک پیغام قوم کو دیا ہے، پیس کا پیغام دیا ہے، اس یونٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو مکاتب فکر کے علماء ہیں خاص طور پر ان کی جو فالوئنگ ہے اس میں اب یہ میسج پروموٹ ہوتا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل، پہلے تو ان کی یہ بیٹھک اور بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ جی دوسرا یہ کہ ساروں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ انشاءاللہ اپنے جمعے کے اجتماعات میں، اپنے انشاءاللہ، جی جی بیانات میں یہ بات جو ہے یہ گراس روٹ لیول تک انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ علماء عوام کا شعور بھی بیدار کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اتحاد کا، اتفاق کی جو اہمیت ہے، یا دین اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان عالم اسلام کے اہم ترین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قائدانہ کردار جی دیا ہوا ہے، اور وہ واحد نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، تھا اور رہے گا، اس لیے کہ یہ واحد فوج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور پورا عالم اسلام الحمدللہ بے شک ہماری فوج کی طرف وہ دیکھتا ہے۔ تو ایسے میں انشاءاللہ علماء بڑے ہی کمیٹڈ تھے، ریاست کے ساتھ تھے، اور دیکھیں ہم نے یہ بات بھی کہی جی کہ یہ سچی بات ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ مدارس، مساجد، خانقاہیں، جتنے خیر کے سلسلے اگر دنیا میں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہیں، تو اس کا مرکز اور منبع جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان ہے۔ بے شک اور جی ریاست پاکستان یہ وہ ریاست ہے، آپ کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریاست تھی مدینہ طیبہ جی کی، جی اسی طرح پاکستان دنیا میں یہ دو ہی ملک ہیں اور ایک پاکستان ہے کہ جسے کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ اس کے خلاف لڑنا اور شرنگیزی کرنا یہ قطعاً حرام ہے، اور جتنے بھی مسالک کے تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جی جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، اور اہل تشیع امین شہیدی صاحب، یعنی جتنے بھی پاکستان میں مسالک ہیں ان کی چوٹی کے بزرگان جو ہے جی الحمدللہ انہوں نے اس بات کا عہد کیا، اور اسی عہد کو دہرایا جو پیغام پاکستان میں اب تقریباً 20,000 سے زیادہ مدارس اس بات کی توثیق کر چکے ہیں کہ ریاست میں کوئی اپنے سے فتویٰ دے گا، نہ جہاد کے اعلان کا کسی کو اختیار ہے، اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی شرنگیزی، فتویٰ بازی اور مہم جوئی، یہ تو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے پاکستان کے علماء اس کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ رائٹ اور کل گویا یہ اسی کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے ماشاءاللہ اپنے اسی عہد کی دوبارہ تجدید کی، جی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گلی گلی، کوچے کوچے انشاءاللہ وحدت کا، اتحاد کا، پیار و محبت کا یہ پیغام انشاءاللہ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک آخری سوال کروں گا آپ سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے شو میں۔ کل کی جو ملاقات تھی اہمیت کی حامل تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ میسج تھا جو کہ عوام تک پہنچانا تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو ریلیجسلی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اپنے علماء کرام کو خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے علماء کرام باقاعدہ ذہن سازی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو فالوورز ہیں، جو پرو ایکٹیولی فالو کرتے ہیں اس پوری سچویشن میں۔ اس میں کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بعض اوقات جو کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندانہ سوچ بھی بہت زیادہ پروان چڑھی۔ کل کی ملاقات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو فیکٹر ہے یہ ہم اپنی قوم سے، ظاہر ہماری قوم بڑی ذمہ دار ہے، باشعور بھی ہے، تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں معاشرے کو؟ جی بالکل انشاءاللہ، میں تو یعنی اتنا مطمئن ہوں،
اور جو کل کا منظر میں نے دیکھا ہے، جتنے بڑے بھی تھے آپس میں شیر و شکر تھے، جی ماشاءاللہ سارے کے سارے ایک پیج پہ تھے، کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا گیا. اسلام اور پاکستان کمز فرسٹ. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے جی چینل کے توسط سے پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں جی جی کیا، جی بڑی جی قربانیاں دی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم کنٹریبیوٹ کرے پاکستان کے لیے، جی اور بالکل پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرے. اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اور اس کی قدر بھی کریں، ہم سب کو چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم سارے یہ عہد کریں کہ ہر ایک بندہ اپنے حصے کا دیا جلائے اور وہ اپنا حصہ ڈالے اس کے استحکام کے لیے. کل تو میں بہت جو سب کچھ میں نے دیکھا ہے، جی آپ یقین جانیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی مطمئن ہوں. اور خاص کر جو آرمی چیف جو پروگرام انہوں نے وہ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں جب جی سے جی وہ آئے ہیں، ماشاءاللہ نے سارے علماء کو اعتماد میں دیا، ذمہ داریوں کا احساس بھی سب نے ایک دوسرے کو دلایا. تو ماشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی نہ محسوس کی کہ جو خدا نخواستہ کوئی اختلاف کی تھی. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ چلے گا. ساری جتنی علماء اور جتنے مشائخ تھے وہ سب ایک پیج پہ تھے، جی جی اور بڑی محبتوں کا، اثار کا اور جذبے والے جو مناظر آپ کہہ سکتے ہیں، اتفاق اور وحدت، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. اور ساروں نے الحمدللہ یہی کہا کہ جی آج تجدید عہد کا دن ہے، جی جی انشاءاللہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے ہر ایک شہری کو یہ پیغام انشاءاللہ منبر و محراب کے ذریعے ہم پہنچائیں گے. مزید پاکستان میں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. دوسرا یہ کہ یقیناً ہم نے یہ درخواست بھی کی کہ جی جو جی سوشل میڈیا کے نقصانات جو اس وقت ہو رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن کی چال ہے کہ جو ہمارے اتحاد کو، اتفاق کو مسلک کی بنیاد پہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، جی پھر اس کو اچھالتا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا جو واقعات بھی ہوئے پاکستان میں، تو ہم نے یہ درخواست بھی کی اور پہلے بھی کی تھی. آپ نے دیکھا جڑا والا یا باقی واقعات، اس پہ آرمی چیف نے بڑا ایکشن لیا. جی جی تمام انہوں نے اقلیتوں کو اپنے پاس بلایا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہم نے فلسطین کے سفیر کے لیے بھی کہا کہ آرمی چیف نے انہیں اپنے پاس بلایا. اور میں جی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کی، چاہے وہ اقلیتوں کے ساتھ ہو یا دیگر موضوعات پہ ہو. بالکل ٹھیک. جی تو ماشاءاللہ پوری قوم کھڑی ہو گئی رائٹ اور پاکستانیت کے نام پہ کھڑی ہو گئی کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی مذہب یا جی کسی جی مسلک کے خلاف کوئی اس قسم کے اقدامات کرے. تو ماشاءاللہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے، اور کل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک عظیم منظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. بے شک جی. اچھا مولانا صاحب، میں افغان سچویشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے جس کی بنیاد پر یہ انکشافات بھی ہیں کہ وہاں سے پشتنائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی عسکری ادارے بھی کہتے رہے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے. اس خطے کی امن کی اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان میں امن ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا جڑا ہوا ہے افغان امن سے؟ دیکھیں بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہجرت ہو. جی اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ایسے انصار جو مدینہ کے بعد اگر منظر ایسا دیکھا گیا ہے انصار کا مسلمانوں کے لیے، یعنی اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، وہ پاکستان ہے. کیا بات ہے. اور جی اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے یہاں تک کہ ان کو اپنے ملک میں جگہ دی. جگہ نہ آپ دیکھیں کہ وہ یعنی یہ واحد ملک ہے کہ آپ کے پڑوس میں دیکھیں، آپ کے شہروں میں دیکھیں، یہاں تک کہ بزنس کاروبار، جی اس میں کوئی شک نہیں جی جی کہ جو شخص تھوڑا بہت ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ اس بات پہ قائل بھی ہے. اور ساروں نے کل بھی یہ کہا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جہاں آپ بغیر رجسٹریشن، ویزا بالکل اور آپ وہاں پہ رہ سکیں؟ یہ ایک پاکستانی تھا کہ جس نے اپنا دامن پھیلایا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ اس میں آئے. جی تو یقیناً اب وقت کی ضرورت ہے
ہماری اقتصادیات کے اوپر اس کا بڑا اثر ہے، معاشرتی زندگی پہ بھی بڑا اثر ہے، اور یہ جو بڑا فیکٹر خدا نخواستہ آ گیا درمیان میں، جس نے پاکستان کو کوئی شک نہیں کہ یہ جو ٹیررزم والا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس میں آرمی چیف نے اعتماد میں بھی لیا، اور ساری چیزیں علماء کے ساتھ شیئر کی گئیں کہ کتنا اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے سب نے اس بات کی تائید کی کہ کسی بھی ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے رہنے والے شہری ان کی رجسٹریشن بھی ہو، اور میرا خیال ہے اب افغانستان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پاکستان جتنا کر سکتا تھا اس نے کر بھی لیا، اب افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کی حکومت بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ بھئی آخر ان لوگوں نے اپنے ملک تو جانا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی اسی میں گزر جائے۔ اور اب بھی جو دیکھا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ یعنی ہمارے ویزا کے اوپر، ہمارے بارڈروں کے اوپر اس قدر رش ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ آپ دیکھیں اپنے پاکستانیوں کے لیے کرائے کا گھر نہیں مل رہا، اور اوپر سے ابھی دیکھیں تو خدا نخواستہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس میں پوری وہ انوالومنٹ جس سے یعنی وہ بات کوئی شک شبے میں نہیں رہی کہ یہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہم کہتے ہیں وہ بالکل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے علماء کو اعتماد میں لیا، اور سارے علماء نے اس کی توثیق کی کہ بالکل ہم آپ کے فیصلے کی تائید بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مولانا طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور یقیناً جو ان کی گفتگو تھی بہت اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں، خاص طور پر کل کی جو ملاقات آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، یقیناً اس کے بعد کے جو حالات اور منظرنامہ ہے، کچھ بہتر اور بہت بہترین سچویشن سامنے آ سکتی ہے، خاص طور پر جو علماء کرام ہیں وہ بہت اچھی ذہن سازی کر سکتے ہیں عوام کی۔ تو میرے خیال سے جو انتشار کی کیفیات تھیں یا پھر جو دہشت گردانہ ایلیمنٹس ہیں انہیں مائنس کرنے میں بہت بڑا مائل سٹون ہے جو کہ پاکستان نے اچیو کیا ہے۔ بہرحال جی، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ سٹوری، اور ہمارا جو اگلی سٹوری ہے وہ یقیناً بہت اہمیت کی حامل اس لیے بھی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ بہت اہم باتیں کی۔ وہ کیا تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ بہت سی جو انتشار پھیلانے والے ایلیمنٹس ہیں ان کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات سے جو معیشت ہے وہ بہتر ہوئی ہے، کریک ڈاؤنز کیے گئے، پھر اس کے بعد خاص طور پر جو ڈالر کو نیچے لانے کے لیے، روپے کو مستحکم کرنے کے لیے جو کاوشیں تھیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بہت صاف اور شفاف ہوں گے، خاص طور پر جو نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بالکل جی بیلنس اور خاص طور پر غیر جانبدار حکومت ہے۔ بہت سی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اسپیکولیشنز تھی ان پر بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بہت اہلیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا جی بالکل بھرپور انداز سے کام کیا جائے۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان حمید سمرو صاحب ہیں۔ حمید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں خورشید عباسی صاحب۔ خورشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خورشید صاحب کل کی جو پرائم منسٹر صاحب کی ہم دیکھتے ہیں ڈسکشن ہے ریگارڈنگ جو انہوں نے کچھ پوائنٹس خاص طور پر ہائی لائٹ کیے کہ جس میں نگران سیٹ اپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ نگران سے حکومت کے آنے کے بعد یہ جو چیلنجز تھے، خاص طور پر الیکشنز کی بات کی جا رہی تھی جو بہت کنٹروورشل معاملہ رہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انتشار پھیلانے کی بھی خاص طور پر کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور خاص طور پر الیکشن سے پہلے اس طرح کی جو گفتگو ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ظاہر پرائم منسٹر نے ان کی اہم باتیں کی ہیں، اور دو ہی چیزیں، ایک معاشی معاملہ، ایک سیکورٹی، دو اہم چیزیں جس پہ میں سمجھتا ہوں نگران حکومت نے بڑی توجہ بھی دی ہے۔ کہتے ہیں اصل تو بات یہ کہ الیکشن کرانا، ان کی نگرانی کرنا، یہ سارے معاملات، لیکن اس کے باوجود جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے ساتھ چل رہی ہے۔ ڈالر کی بات آپ نے کی، بالکل اس طرح توجہ دی ہے۔ جو امن امان کے مسئلے ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں، سب کی طرف جو ہے یہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ملک ہے، ملک میں روٹین کے معاملات ہیں یہ، تو وہ بھی چلانے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں موجودہ نگران گورنمنٹ کو اچھے خاصے جو ہیں وہ ان کو پازیٹیو جو ہے رسپانس آیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اس حوالے سے یہ جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا حمید صاحب، میں آپ کی طرف اگر آؤں تو پرائم منسٹر صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ انتشار پھیلانے کی جو کیفیت ہے اسے بالکل مائنس کر دیا جائے گا، کسی کو اجازت نہیں ہے
کہ قانون ہاتھ میں لے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب عام انتخابات جو کہ بہت بڑا ایونٹ ہے, پاکستان اس کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان. نگران حکومت کا جو کردار رہا ڈیورنگ دی انٹائر سینیریو جس کے لیے وہ آئے, میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ جو کاوشیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں, چاہے وہ ڈالر کو مستحکم کرنا ہو, معیشت کو بہتر کرنا ہو, کیونکہ معیشت کی تلوار مسلسل لٹک رہی تھی پاکستان کے اوپر. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیر, انتشار جو ہے نا وہ ایسا جملہ ہے کہ اس نے ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات کہیں, معاشی حالات کہیں, ہر جگہ پہ اپنی ایک جگہ بنائی ہے انتشار نے. اور اس میں ہمارے مختلف ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اپنے کام کیا ہے, کبھی بیرونی قوتوں کے کہنے پر, کبھی کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ انتشار پھیلایا ہے. اس حوالے سے خاص طور پہ اس وقت, خاص طور پہ جب ملک ایک نئے عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے, تو انتشار کی کمی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے خاص طور پہ جو میں تو ایک اچھا قدم قرار دوں گا, خاص طور پہ جو غیر قانونی جو مقیم پاکستان میں شہری تھے ان کے خلاف جو اس نگران حکومت نے یہ ایکشن لیا ہے, یہ وقت کی ضرورت تھا. اور انتشار پھیلانے میں ان قوتوں کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے. نہ صرف انتشار پھیلانا بلکہ بدامنی اس ملک میں جو اسٹریٹ کرائم اور دیگر جو جرائم ہیں یہاں پر, اس میں بلکہ ڈالر کی آپ نے بات کی تو ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا جو ایلیمنٹ تھا خاص طور پر, اسمگلنگ, اتار چڑھاؤ, تباہی کرنا, پاکستانی روپے کی جو ہے وہ قدر کم کرنے میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا. اور یہ انتشار جو ہے اس کی کمی وقت کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی انتشار کے لیے بھی ایسا ماحول بنایا جائے, اس کو بھی ختم کرنے کی کوششیں کی جائے. کسی سیاسی جماعت, کسی مذہبی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس ملک کا امن تباہ ہو یا جس سے اس ملک میں مزید انتشار پھیلے. تو یہ انتشار جو ہے یہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے, نہ صرف وہ بات بلکہ اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. رائٹ جی. خورشید صاحب, اگر پرائم منسٹر صاحب کی کل کی باتوں پر غور کریں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بڑا اپلاڈ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو کردار ہونا چاہیے تھا اس سچویشن میں وہ نبھایا ہے, بھرپور اہلیت ہے. پھر اس کے بعد ایک اچھے اور صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں. نگران حکومت کا کوئی پولیٹیکل سائیڈ نہیں ہے, غیر جانبدار ہے ٹوٹل مکمل طور پر. کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جس سیناریو میں یہ باتیں کی گئی ہیں وہاں بہت سارے سوال ناقدین کی طرف سے بھی اٹھائے جاتے ہیں. پھر خاص طور پر سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو بہت فیک پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر بھی. اس پوری سچویشن میں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ان کی ہے یقیناً. اب تک جو نظر آ رہا ہے کہ شفافیت نظر آ رہی ہے. اصل میں ہمارے افواہیں جو ہیں وہ بہت ہی معاملات کو اور میرے خیال سے ہم زیادہ افواہوں پر غور بھی کر لیتے ہیں, ہمارے یہاں سن بھی بڑی لیتے ہیں, تیزی سے جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. تو افواہ پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ظاہر اپنی محنت کرنی چاہیے, فیلڈ میں جانا چاہیے اور میرٹ کے بنیاد پہ جو ہے ووٹ حاصل کرنے چاہیے. اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ بول کے یا کوئی لسانی یا کوئی دوسرا معاملہ اس کو آگے لے کے اس کو استعمال کر کے آگے نکلنے کی کوشش کریں. میں سمجھ یہ نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اقدامات سے پہلے ہی افواہیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ خطرناک ہے, اس طرف میں نہیں جانا چاہیے. اور الیکشن کمیشن کا میں سمجھتا ہوں ابھی تک کردار بڑا شفاف ہے. آئندہ بھی یہی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. ماضی میں بھی اس کا کردار ہمیں نظر آیا ہے کہ اس حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے یا جو تک بندی یا دوسری جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی ان کا واضح موقف ہمیشہ سامنے آیا ہے. تو ظاہر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا الیکشن کمیشن. حمید صاحب, جس طرح خورشید صاحب نے کہا کہ ایک اہم کردار ہے اس پوری سچویشن میں, اگر بحیثیت قوم, بحیثیت عوام میں اپنی بات کروں تو کیا ہمارا فرض نہیں تھا کہ ہم حکومت کے اس سٹانس کو ایک مشکل صورتحال میں نگران سیٹ اپ نے ٹیک اوور گورنمنٹ کی جو پاور شفٹ تھی وہ لی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی باتیں خاص طور پر سوشل میڈیا پروپیگنڈا, پھر اس کے بعد فیک نیوز کا جو نیریٹو تھا وہ سامنے تھا, اس کو کرش کرنا تھا. پھر اس کے بعد بحیثیت قوم عوام ہمارا فرض نہیں تھا کہ ہم بھرپور انداز سے ساتھ دیتے, نہ کہ کسی ایسے ایلیمنٹ کے ساتھ جڑتے کہ جو تنقید کرتا ہے. اس میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے نا عمیر, وہ بڑا اہم ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس سوشل میڈیا کے ٹولز کو ماضی میں
जिस तरह इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल। गलत इस्तेमाल इसका हमें नज़र आया, जी। जिससे बड़ी तबाही हमारी हुई है, अखलाकी तबाही हुई। उसके अलावा आप देखें कि मैं तो बड़ी कभी कभी तो देख के हैरत भी होती थी, लोग जो है वो गालम गलोच पे आ जाते थे, और ये नौजवान नस्ल की जो उनको इस तरह से जो इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से, एक एक शख्स जो है वो 10-10 आईडीज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो जी। FIA और दीगर इदारों ने इस तरह की चीज़ें पकड़ी भी हैं। जी। तो ये इस तरह जो सोशल मीडिया के टूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, ये यकीनन जो है उसको रोकने के लिए मुल्क में एक मौसर कवानीन भी बनने चाहिए और इदारों को भी मुतहरिक करना चाहिए, ताकि आने वाले इंतखाबात में जो वक्त से पहले ही मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं उसका ख़ात्मा किया जा सके, और इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए यकीनन इदारों को मुतहरिक होना चाहिए। जी, जी। और इस तरह के इंतशार फैलाने वाले जो भी टूल्स हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। और हुकूमत ने जो कोशिशें की हैं, निगरान हुकूमत की अगर हम बात करेंगे तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने थे, लेकिन इस वक्त तक अब तक की जो सूरत हाल है या उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर है, और उसमें कोई ऐसी मुतनाज़ा बात या मुतनाज़ा उनका कोई कैरेक्टर हमें अभी तक सामने नहीं आया है। अब आम इंतखाबात तक के तमाम तर सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब बल्कि उनकी टीम को भी अपना किरदार मज़ीद अदा करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी अपनी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है उसके लिए लाजिम है कि एक मुंतखब हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द आए, और ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं उसके अलावा जो आलमी सतह पर एक तरह से हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है उसका, ताकि जो है हम बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकें और सूरत हाल को बेहतर बना सकें। राइट। अच्छा, अगर अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो सिक्योरिटी का मसला, हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब बार बार ये कहते रहे, उन्होंने बावर कराया कि जी सिक्योरिटी का मसला बहुत अहमियत का हामिल है, इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अगर हम मुल्क की मईशत की बात करें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जुड़ी भी है इस पूरी सिचुएशन में सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं। उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की अगर बात की जाए तो TTP के हवाले से कुछ एविडेंसेस पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की जानिब से शेयर किए गए अफगान गवर्नमेंट के साथ, कि जिसमें कहा गया जी कि TTP के हाइड आउट्स हैं बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में और वहीं से पुष्ट पनाही होती है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तो ये मसला बहुत एक तवील अरसे से ये जो चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पर वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेन कैरेक्टर रहा है, किरदार रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ हुमैर, ये यकीनन एक सीरियस इशू है और हमने बहुत भुगता है। हमने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो, इससे बढ़कर मतलब एक पाकिस्तान की जो एक तारीख है उसमें ये एक बदनमा दाग की तरह है, ख़ास तौर पे TTP का जो कैरेक्टर है, जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने तबाही मचाई है। हमारे कातिल हैं, मैं तो ये कहूँगा, बड़ी बड़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से लेकर अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल तक के बच्चों के कत्ल तक देखेंगे तो यही TTP की इन्वॉल्वमेंट उसमें नज़र आती है। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि TTP का जो दिफा करने वाली कुव्वतें हैं उनके सामने उनका असल चेहरा लाया जाए। और ये यकीनन हमारी हुकूमत की ये भी एक अच्छी बात होगी कि उन्होंने अफ़गान हुकूमत के साथ जो अपने पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो उनके सामने रखे हैं। और यकीनन हम ये उम्मीद भी रखेंगे कि उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन सबूतों को देखते हुए अफ़गान हुकूमत जो है वो एक पॉजिटिव रिप्लाई करेगी। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान को अमन अमान के मसाइल दरपेश हैं और TTP की क़यादत की तरफ से जो मुसलसल धमकी आमेज़ पैगामात दिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन कभी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी के लिए लाजिम है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके जो भी मामला थे माजी में उसमें पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की है। जब अफगानिस्तान का इशू बना, वहाँ पर जंग जो है वो शुरू हुई, तो उस वक्त अफगानियों को सबसे ज़्यादा पनाह देने वाला मुल्क, उनका दूसरा घर जो है वो पाकिस्तान था। अब जब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न से, तो फिर हमारे साथ भी अब एक वहाँ पर हुकूमत मौजूद है। जंगी सूरत हाल अफगानिस्तान में इस वक्त नहीं है, तो यकीनन उनको हमसे ताउन करना चाहिए और हमारे जज्बात की कदर करनी चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। खुर्शीद साहब, जिस तरह हमीद भाई ने कहा कि इक़दामात उस तरफ से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान ने एविडेंसेस भी दिए हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई है, तो यकीनन
یہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہاں سے اگر اقدامات نہیں کیے گئے تو میرے خیال سے بہت مشکل ہے کہ صورتحال کو کنٹرول میں لایا جا سکے. گلوبل سینیریو میں اگر بات کریں تو عالمی طاقتیں کیوں خاموش رہتی ہیں؟ کھلے عام دہشت گردانہ رویہ جو کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے فیس کرتا آ رہا ہے ان بیرونی طاقتوں کی طرف سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو افغانی باشندے جو ان چیزوں میں انوالو ہیں، ان کے بعد دو شناختی کارڈ ہیں. انہیں کسی طرح سے یہاں کا بھی بنا لیا، ان کے بعد وہاں کا بھی ہے، تو دونوں استعمال کرتے ہیں سرحد پہ آنا جانا. ایک تو یہ ہے وہ مختلف چیزوں میں انوالو ہیں، مثال تو اسمگلنگ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بہت ساری معاملات میں تو چیزیں سب کلیئر ہو گئی، سامنے آ گئی ہیں. سامنے آ گئی. بالکل. اب جو سرحدوں کا معاملہ ہے، سرحدوں پہ دیکھو کتنی خلاف ورزی ہوئی ہے، کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کتنے معاملات، کتنی جھڑپیں ہوئی ہیں. تو کہنے کا بس اچھا پھر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں کہ افغانستان کے جو اندرونی سیٹ اپ تھا اس میں کون انوالو تھا، کس نے آ کے دفاتر وہاں کھولے، کس نے آ کے سسٹم چلایا وہاں پہ. تو یہ جو ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں خاص طور پہ ادھر سے شروع ہوئی ہیں، افغانستان سے شروع ہوئی ہیں. یہاں سے جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ سب جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں. وہ اس میں کلیئر ہو گئی بات کہ کہاں کہاں انوالومنٹ ہے، وہ کہاں کہاں تک. اصل میں ان کو جو ایک زیادہ رعایت ملی اس وجہ سے معاملات گڑبڑ ہوئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مرجع نگراں گورنمنٹ کا اہم فیصلہ ہے یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو روکا جائے کسی بھی طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روک ٹوک سے اور چیک بیلنس سے جو ہے بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ زیادہ تر میں نے ابھی کہا نا کہ افواہیں اور پلس اس طرح کے جو استعمال ہوتا ہے لوگوں کا غیر قانونی طور پہ. دیکھو ہر ملک جو ہے اس کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے اور چیک بیلنس ہونا چاہیے. تو ادھر جو ہے وہ اس کو معاملہ ہمارا ان بیلنس تھا اس طرح پہ خاص طور پہ. بالکل ٹھیک، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ایک بہت اہم سٹوری ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا حمید صاحب. گوادر بندرگاہ مستقبل میں سمندری راستے سے تجارت کا مرکز ہوگی، ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا. انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے اصلاحات کی بھی ضرورت ہے وہاں پر، جو خاص طور پر صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں سے مواصلاتی جو روابط ہیں اس کو بھی بہتر بنانے میں حکومت بہت کردار ادا کر رہی ہے. گوادر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پورے خطے میں خاص طور پر بہت ساری نظریں ہماری گوادر بندرگاہ پر ہیں. ہمیر یقیناً گوادر ہماری معاشی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی امید ہے، بہت بڑی امید ہے، ایک ہوپ ہے ہمارے لیے کہ قوم جو ہے وہ مستقبل میں اپنی معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتی. زبردست جو ہے ہماری بندرگاہ ہے. لیکن وہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کیونکہ ساری مسئلے مسائل آپ کے ملک کی ترقی وہ امن و امان کے اوپر ہے. کیونکہ گوادر بلوچستان میں آتا ہے اور بلوچستان میں جو امن و امان کا مسئلہ خاص طور پہ راہ اور دیگر جو ہمارے دشمن ملکوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کی انوالومنٹ سے جو امن و امان کی صورتحال وہاں پر بگاڑی جاتی ہے. یقیناً اس کے اثرات نہ صرف گوادر پروجیکٹ پر بھی پڑے بلکہ اس کے علاوہ اوورال جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر بھی پڑے ہیں. تو گوادر میں جو بہتر انداز میں خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک چین کے منصوبے سی پیک کے تحت جو کام ہوا ہے یا جو وہاں پہ بہتری آ رہی ہے، یقیناً اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری معیشت پر بہتر پڑیں گے. اور حکومت کو اور دیگر جو ہمارے اس سے کنسرن جو منسٹریاں ہیں ان کو گوادر کی اہمیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے مزید اجاگر کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس دنیا کا ایک جدید ترین پورٹ جو ہے اب موجود ہے اور دنیا جو ہے یہاں پر آئے اور یہاں اس کو کیونکہ اس کی جو اگر آپ نقشہ اس کا دیکھیں گے تو اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی اہمیت ہے. یہ پورے خطے کے لیے جو ہے نا ایک اہم منصوبہ ہے. تو اس منصوبے کے جو فوائد ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، اس کو مزید اگر اجاگر کیا جائے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ثابت ہوگا. اچھا اگر خورشید صاحب ایک آخری سوال کروں گا پھر ہم ریپ اپ کریں گے. اگر ہمارے عسکری اداروں کا کردار دیکھیں جو کہ جنہوں نے ڈائریکٹ کہا جی کہ ہم سیکیورٹی جو جتنی بھی سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے ڈائریکٹ فوج کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے بعد دے میڈ شور کہ ایسی کوئی سچویشن، اور الحمدللہ بہت بخوبی انداز سے اس کی سیکیورٹی اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. میں چونکہ ڈسکس کرنا چاہوں گا ہمارے جو عسکری ادارے ہیں خاص طور پر ہماری پاک افواج ہیں، افواج پاکستان، ان کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں جہاں پہ جب بھی حالات بگڑے ہیں یا خراب ہوئے تو ہمارے سامنے پاک افواج سامنے آئی ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جتنے بھی پرانے زخم ہوتے ہیں ان کو علاج ادھر ہوتا ہے. وہ اس طرح سے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک ایک طرف جتنی حکومت کوشش کرتی رہی
کہ سی پیک کو فوری طور پر کمپلیٹ کیا جائے جی، یا اس کا جی۔ جو روڈ میپ جو بنایا گیا جس انداز سے، تو اس میں بھی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں. آپ نے دیکھا سی پیک بھی رکاوٹوں کا شکار رہا آگے پیچھے. تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ جب پاک فوج اس کو سیکورٹی فراہم کرے گی، جی وہ ایک بنیادی چیز ہے. خاص طور بلوچستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں ابھی تک جو ہیں وہ صحیح طرح سیٹل نہیں ہو پائی ہیں. تو ان کو بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشی معاملات کو جب آپ کو چلانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے Right. امن و امان کی صورتحال لازمی طور پہ آپ بہتر بہتر کرنی پڑے گی. وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک لیکن یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے. یہ Right. اگر اس کی جس طرح جو جال بچھایا گیا ہے، جی 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 جن علاقوں میں جو سی پے کے میپ بنا ہے، جی اگر اس پہ عمل ہو جائے تو وہ علاقے جو ہیں ان میں بڑی معاشی تبدیلی آئے گی. بالکل ٹھیک. خورشید عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حمید سمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور دونوں معزز صحافی، یقیناً جو گفتگو رہی اس میں یہی بات کی گئی کہ جو گوادر کا خاص طور پہ پروجیکٹ ہے یا گوادر بندرگاہ ہے، ہمارا بھی یہ اولین فرض ہے کہ ہم جتنا اس گڈ جیسچر کو، اس اچھی بات کو پروموٹ کریں، میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے. اور پاکستان کی واحد امید ہے گوادر، اور انشاءاللہ وہ وقت ہم دور نہیں ہے کہ جب گوادر بندرگاہ بھرپور انداز سے پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ بن کے دکھائے گی. بہرحال جی، آن دیٹ نوٹ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور بہت خوش آئند خبر جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور مائلسٹون اچیو کیا ہے. جی کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ. پہچان پاکستان کی اس قسط میں دیکھیے کیٹو کی بلندیوں پر تاریخ میں پہلی بار کیا جانے والا ریکوری مشن. پاکستانی کو پیماؤں کی بہادری کی ایک ایسی سچی کہانی جس میں افغان کو پیما کی ڈیڈ باڈی کو کیٹو کی بلندیوں سے بحفاظت نیچے اتارا گیا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں، بلکہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ایک اور مائلسٹون جو کہ پاکستان نے اچیو کیا ہے. پاکستان کے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 57,000 پوائنٹس. ہم نے گزشتہ روز بھی یہ کور کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے 56,000 پوائنٹ سے جب اوپر کراس کیا تھا تو ہم نے بہت زیادہ اس کو اپلاڈ کیا تھا. خاص طور پر بزنس کمیونٹی کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بالکل ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے اب. اور میں اہمیت کا حامل تو اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے جو پاکستان کے معاشی چیلنجز تھے اس میں یہ سائی آف ریلیف ہے. خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس طرح بزنس بوم کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کی مد میں SIFC کا قیام، اور پھر اس کے بعد جو ہماری کاوشیں ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب کی جانب سے، خاص طور جس طرح کے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں معیشت کو بہتر بنانے میں، حکومت کو بھرپور انداز سے سپورٹ دینے میں، چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں، سیکیورٹی چیلنجز ہوں، تو یقیناً یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اب سچویشن ہے وہ کیا ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر بزنس اینالسٹ ہیں. ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی ندیم صاحب، 57,000 پوائنٹس پاکستان اگر دیکھتا ہے تو آج سے کچھ چند ماہ پہلے
ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج اس طرح پرفارم کرے گا, اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اس طرح نیچے آئیں گی, پیٹرول میں ایک بڑی جو کمی ہے خاص طور پر 40 روپے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم 2 روپے کی کمی, یقیناً ایک بہت بڑی اب ڈیولپمنٹ ہے. پھر اس کے بعد افغان ٹرانزٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ڈالر نیچے آ گیا ہے. چند ماہ پہلے یہ سچویشن بالکل امپاسبل لگتی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ چند ماہ پہلے جو ایسا لگتا تھا کہ جناب یہ صورتحال پہ ہم کبھی نہیں پہنچ نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے تھے جی, کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. صحیح. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ where there is a will there is a way, There is a way. اور اس کو پروف کیا حکومت نے, جی موجودہ حکومت نے کیا کہا, ان کے پاس ول تھا. اگر آپ منسٹرز کی بات کریں, انڈسٹری اینڈ کامرس کی, ان کی فرسٹ سٹیٹمنٹ یہی آئی تھی کہ وی کین ڈو اٹ. زبردست. یعنی یہ الفاظ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, ہم انہی چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں, فنڈامنٹلز اینڈ سینٹیمنٹس, اینڈ سینٹیمنٹس کو فنڈامنٹلز کے ساتھ ملانا, یعنی کہ کارکردگی کو اپنے خوابوں کے ساتھ دکھانا. میں ہمیشہ کہتا ہوں خواب دیکھنا ہر انسان کا فرض ہے, کیونکہ خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ کیسے پہنچیں گے اپنے خیالات کے محل کی طرف. مگر خوابوں میں رہنا غلط ہے. انہوں نے خوابوں میں نہیں رہے, خوابوں کی تعمیر کی طرف آئے. تو ہماری جو موجودہ حکومت نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کی طرف کام کیا. اور کام کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹس کیسے ہوتی ہیں, سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر غور کیا جن چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا. آپ دیکھیں افغان امیگرنٹس بہت بڑی لائبلٹی تھی پاکستان پہ, جو دنیا نے نہیں لی تھی, ہم نے لی تھی, مگر ہمیں اور جس کی وجہ سے ہمیں معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا. مگر پھر بھی ہم نے انسانیت کے ناطے, مگر ہر چیز کا ایک پوائنٹ آف ریٹرن ہوتا ہے, جو ہم ابھی بڑی عزت کے ساتھ ہم نے کہا کہ جناب ایک ٹائم فریم دیا اور کہا کہ جانا چاہیے. دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ اسمگلنگ کو روکا گیا. جس ملک میں اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں کی اکانومی ہرٹ ہوتی ہے, اور سب سے بڑی اسمگلنگ ہماری ہو رہی تھی افغان بارڈرز میں. پھر ہم نے کیا کیا جی, جو فیک نیوز تھے, جو ہمارے سینٹیمنٹس کو ڈسٹروائے کرتے تھے, ہمارے انویسٹرز کو پاکستان میں آتے ہوئے روکتے تھے, وہ تھے فیک نیوز کہ جی معیشت تباہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, یہ فیک نیریٹیوز تھے, ان کو ختم کیا. تو آپ کے پاس انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ڈالر کی مصنوعی قیمت بنا دی گئی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے تھے کبھی 10 روپے اوپر جا رہے, 5 روپے, 20 روپے, اور جس حساب سے جا رہے تھے لوگ سمجھ رہے تھے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. وہ کریک ڈاؤنز, اور ان کریک ڈاؤنز کی وجہ سے اب آپ دیکھیں سلولی گریجولی ابھی بھی ڈالر نیچے کی طرف آ رہا, اور ابھی مزید آنے کی گنجائشیں ہیں. تو اور پھر کل کی جو بہت اہمیت کی جو آرمی چیف کی میٹنگ تھی, کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو نا 3 چیز ہوتی ہیں, فیک نیوز, دوسرا مذہبی لڑائی لگا دیں, آپ آگ لگا دیں جسے کہتے ہیں, مذہب کو استعمال کر دیں, اور تیسرا ہوتا ہے کہ جناب کے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹرڈ کر دیں ان کے اداروں کے لیے. تو یہ تینوں چیزوں کو ہمارے آرمی چیف نے بڑا اچھی طرح ہینڈل کیا. انہوں نے کہا جناب دیکھیں مذہبی طور پہ اگر ہم بات کریں, ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں لے کے آئے. اور کیونکہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے خود حافظ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ سب اکانومی کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی اس کے اکانومی سے امپیکٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہوتی ہے تو دشمن کیا کرتا ہے, بارڈر پہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ آپ کو مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کے شہر کے حالات خراب ہو اور آپ کی معیشت خراب ہو. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے جو دن دیکھ رہے ہیں وہ بہت بہتر دیکھ رہے ہیں, اور اسی سینٹیمنٹس کو لے کے مارکیٹ میں انویسٹرز نے انویسٹ کرنا شروع کیا. اچھا میں چونکہ ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کا ہم جو ٹرسٹ ہے حکومت کے اوپر وہ اب دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہی ہے. پھر اس کے بعد اور بھی انڈیکیٹرز ہیں جس میں آرمی چیف صاحب نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت پرو ایکٹیو انداز سے انہوں نے جو ایشوز تھے وہ سنے بھی اور ان کے جواب بھی دیے, ہائی لائٹ بھی کیا, اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ بھرپور انداز سے ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں. ہماری جو پاک افواج ہیں, پھر اس کے بعد چاہے حکومتی سطح پر کاوشیں ہوں یا پھر ہماری بزنس کمیونٹی ہو, سول سوسائٹی ہو, سب کو یہ کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی آرمی چیف صاحب کی طرف سے. ان کاوشوں کو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو آنے والا ٹائم ہے, خاص طور پر عام انتخابات, بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں, یہ جو اسٹیبلٹی کا پروسیس ہے یہ اس تک پہنچتے پہنچتے ایک بہت اچھی شکل اختیار کر جائے گا؟
دیکھیں بزنس کمیونٹی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے پالیٹکس میں بھی اور اکانومی میں بھی. جی پالیٹکس میں اس لیے کہ یہی بزنس کمیونٹی جو ہے فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے پالیٹیشنز کو, اور دوسری بات اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو یہی بزنس کمیونٹی اکانومی کو بھی سپورٹ کرتی ہے. تو ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب دیکھیں اگر کوئی irregularities ہو رہی ہے, یعنی کہ کوئی کرپشن ہو رہا ہے, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو آپ کے ہر ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزنس کمیونٹی کہتے تھے کہ جناب ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں تو ہم ایک تو دیکھیں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتے چلا جاتا ہے, وہ بجلی کی وجہ سے, گیس کی قیمتوں کی وجہ سے ہم بہت مشکلات میں ہیں. ہم اس وقت ہماری اکانومی سٹیبلٹی کی طرف آئی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بہت بوم کر رہے ہیں, مگر سٹیبلٹی کی طرف آ کے ہمیں امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں یہ امید نظر آ رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. جیسے کہ کل تک امید نہیں تھی کہ ڈالر نیچے آئے گا, مگر ڈالر آ گیا. تو آج بزنس کمیونٹی امید کر رہی ہے کہ بجلی قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئے گی, گیس کی قیمتوں میں آئے. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال ہمیں نہیں گوارا کر رہے ہو کہ حکومت کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو, مگر پھر بھی بزنس کمیونٹی کی یہ ہوپ ہے, عوام کی بھی یہ ہوپ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی, گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن بزنس کے اندر اور کاسٹ آف لیونگ عام آدمی کے لیے. کیونکہ عام آدمی کے لیے کاسٹ آف لیونگ کی کمی کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے. جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی, تعلیم ادارے جو ہے اتنی اچھی کر دیں تاکہ ہم پرائیویٹ اداروں کو من مانی قیمتیں نہ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایجوکیشن ہماری آئین میں بھی ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق بزنس کے اوپر ہے, کیونکہ کل کو آپ کے پاس سکلڈ لیبر ہوگا. آج آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے یہاں انڈسٹریز لگیں گی, ہمارے پاس یوتھ پاپولیشن ہے, ان سب کو ہمیں یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں سکلڈ لیبر چاہیے, ہمیں ایجوکیٹڈ لیبر چاہیے, ہمیں ایجوکیٹڈ عوام چاہیے. تو یہ جو چیزیں جو آج ہمارے آرمی چیف اور موجودہ حکومت مل کے کر رہے ہیں, یہ وہ بنیادیں ڈال رہے ہیں کہ آگے کو ہمارے ہوپس آ جاتے ہیں, آسان ہو جائے سچویشن. جی, کیونکہ دیکھیں نا انڈسٹری کو کیا چاہیے, بزنس مین کو کیا چاہیے, بزنس مین کو چاہیے سب سے پہلی بات ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف پروڈکشن, اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ لیبر. لیبر اگر آپ کی سکلڈ ہوگی اور لیبر کو ویل پے کیا جائے, موجودہ حالات جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ویل پیڈ نہیں ہے لیبر. تو ان سب چیز کو بہتر کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا اکانومی کیا ہے, اکانومی یہ ہے کہ جی عام آدمی کی خرید جو ہے وہ آسان ہو جائے, خرید کی پہنچ تک پہنچے, بائنگ پاور ہے. آج ہمارے پاس جو مسئلے مسائل ہیں وہ پچھلے 70 سال کی بیک لاگز ہیں, اور امید یہی کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے ان چیزوں سے, یہ جو موجودہ حکومت سے کچھ لرن کرتے ہوئے مزید بہتری کی طرف. بالکل ٹھیک. ایک کوئکلی ایک آخری سوال, کیونکہ وقت کی قلت ہے. اسٹاک ایکسچینج کا جو اب یہ پازیٹیو رجحان ہے, ہم ایک کے بعد ایک مائلسٹون اچیو کرتے جا رہے ہیں, پاکستان بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. جو بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کتنا کم ہوا ہے, اور خاص طور پر اب جو سچویشن ہے اسٹاک ایکسچینج کی وہ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے چند مہینوں میں؟ دیکھیں بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ اور عوام کا ٹرسٹ بے تحاشا بڑھ چکا ہے. یہ باقاعدہ ریفلیکٹ کر رہی ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ, کیونکہ میں نے کہا فنڈامنٹل اینڈ سینٹیمنٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو سینٹیمنٹس بھی ہیں اس شامل میں, مگر اب ہم سٹاک مارکیٹ کی بات کریں گے تو سٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ کریکشن آتی ہے, ہیلدی کریکشنز ہم کہتے ہیں, مارکیٹ میں ڈپ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے, پینک نہیں پھیلنا چاہیے کہ جناب یہ سٹے نہیں کر سکا, سٹیبلٹی نہیں آ سکی, کیونکہ دنیا بھر کے اندر سٹاک مارکیٹ جب اپنی عروج پہ جاتی ہے اپنے کریکشن لیتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم سٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں پراپرلی ایجوکیٹ ہو, اور میں اداروں کو بھی یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کا رجحان پیدا کریں, اویئرنیس پیدا کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ 70 سالوں سے آج بھی ہم 2.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کو ٹریڈ کر رہے ہیں. تو میں امید کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اور اداروں کو کہوں گا کہ پلیز اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرائیں, اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, کیونکہ انڈیکس کے ساتھ ساتھ پارٹیسپینٹس کا بڑھنا بھی بہت ضروری ہے. ندیم مولوی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو یو ان دی شو. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح انشاءاللہ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.